الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد محبت سے کہی آمین بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتحلا۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے جو ممبر پاک پر بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ عالم نہ بن سکے تو پھر او متعلما، مصطفیٰ نے فرمایا طالب علم بن جاؤ، یعنی علم دین سیکھنے والا بن جاؤ۔ اب طالب علم بننے کا وہ دور تو آپ کا نکل گیا، اب آپ کیا کریں؟ تو اب جلسوں میں جائیں، دینی محفلوں میں جائیں، دینی نشست میں جائیں، وہاں جا کر کے علماء کی باتیں سنیں، ان پر عمل کریں، تو یہ بھی ایک طالب علم بننے کی صورت۔ مصطفیٰ نے فرمایا او محبا، یا پھر عالموں سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ تیسرا فرمایا او مستمعن، یا پھر عالموں کی باتیں سننے والا بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَحْلِكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا پانچواں مت ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ یہ بڑی عظیم جماعت ہے، یہ کسی قبرستان سے گزر جائے، کسی بستی سے گزر جائے اور وہاں اس بستی میں عذاب ہو رہا ہو تو اللہ ان کے قدموں کی برکت سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، سید الانبیاء، تاج الانبیاء، سراج الانبیاء، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا و مولا، مکی سردار، مدنی تاجدار، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے چہروں کی زیارت کہہ رہے ہیں اور میری گفتگو تھوڑی دیر برداشت کریں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا۔ مصطفیٰ نہ ہوتی تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا۔ بریلی کے امام نے تو اپنی زبان میں یوں کہہ دیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ عزیزان ملت، آج کی یہ نورانی، عرفانی، حقانی، ایمانی ضیاء طیبہ کانفرنس، جس کے بانی و محتمم پیکر اخلاص و محبت
پیکر علم و عمل فخر القرہ حضرت قاری انتظار حسین صاحب قبلہ نے سجایا ہے، اور ہر سال مدرسہ ضیاء طیبہ دستار بندی کی شکل میں آپ کو حفاظ کرام عطا کرتا ہے۔ بمبئی کی سرزمین ایک بزرگ آتے ہیں حضرت مخدوم ماہی میں، بچپن کا زمانہ ہے، اپنی امی جان کی بارگاہ میں ریضہ پیش کرتی ہے، امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا دل چاہتا میں پڑھنے چلا جائیں۔ آج گاہے بگاہے جگہ جگہ مدرسے ہیں، آج ترقی کا دور ہے، اب تو ہر گاؤں میں ہر شہر میں مدرسہ ہے، لیکن وہ دور اتنا ترقی کا دور نہیں تھا۔ کئی دور دراز مقام پر شہر میں مدرسے ہوتے تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بیٹے نے عرض کیا ماں تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں علم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیا بات ہے، واہ! آج لوگ عالموں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ پیرا مریدی فقیری یہ راستہ الگ ہے، مولویوں کا راستہ الگ ہے۔ بغیر علم کے انسان ولی بن ہی نہیں سکتا، بغیر علم کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ علم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ مدرسے سے ملے گا۔ کبھی مدرسہ میں رہ کر 10 و 15 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، استاذ کے جوتے سیدھے کرنے کے بعد، استاذ کے کپڑے دھو کر، استاذ کی دعائیں لے کر تب علم ملا کرتا ہے۔ کبھی علم ماں کی دعاؤں سے مل جاتا ہے، کبھی علم سینہ بسینہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا ماں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بغیر علم کے زندگی میرا گزارنا مشکل ہے۔ بہرحال وہی شوق، وہی جذبہ، تفصیل میں نہ جا کر جو وقت کیا اس کے اندر گفتگو سمیٹنی ہے مجھے۔ ایک دن یہ سمندر کے کنارے چلے گئے، سمندر کے کنارے گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن ذہن میں وہی خاکہ، وہی منظر دوڑ رہا ہے، کاش میں بھی جاتا، میں بھی پڑھتا، میں بھی بزرگ بنتا، میں بھی عالم بنتا، میں بھی فاضل بنتا، میں بھی مفتی بنتا اور پھر بزرگیت کے درجے پر فائز ہوتا۔ سمندر کے کنارے دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اچانک ایک نورانی چہرے والا آیا، پوچھا مخدوم ماہمی سمندر کے کنارے کیسے گھوم رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ یہ چہرے کا جغرافیہ تمہارا تغیر و تبدل کیوں ہے؟ کیسے چینجنگ ہے؟ عرض کیا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ماں اجازت نہیں دیتی ہے۔ ارے بیٹا ماں کی بغیر اجازت چلے جاتے، پڑھ کے علم دین سیکھتے، کہا نہیں مجھے ایسا علم نہیں چاہیے تو ماں کی بغیر اجازت ملے۔ عزیزان ملت ایک نورانی چہرے والے نے کہا تھا بیٹا ایک شرط ہماری ہے، ہم روزانہ آیا کریں گے، یہیں بیٹھ کر کے پڑھایا کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے یہ راز کسی سے کھولنا نہیں ہے، یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آنے والا کون آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے، حضور یہ شرط منظور ہے۔ عزیزان ملت روزانہ کا معمول بن گیا، سمندر کے کنارے یہ جاتے، جا کر کے بیٹھ جاتے، نورانی چہرے والا آتا، آ کر کے سلام و کلام ہوتا، پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا۔ یہ نورانی چہرے والا روزانہ آتا، پڑھاتا اور پڑھانے کے بعد واپس چلا جاتا۔ یہ سمندر کے کنارے جا کر کے علم دین سیکھتے رہے، لیکن ماں نے دیکھا کہ فلاں وقت میں میرا بیٹا غائب ہو جاتا ہے، آخر جاتا کہاں، کدھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے پوچھ لیا بیٹا ذرا مجھے یہ تو بتایا جائے فلاں وقت میں تم کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ لیکن یہ بزرگ بننا چاہتے تھے، ایک نیکوکار انسان بننا چاہتے تھے، ماں سے جھوٹ نہ بول سکے۔ عرض کیا ماں علم کا شوق مجھے سمندر کے کنارے لے گیا، اور سمندر کے کنارے ایک نورانی چہرے والا آتا ہے، آ کر کے مجھے پڑھاتا ہے۔ ماں نے جب اتنا سنا تو ماں نے اجازت دی بیٹا اب تجھے اختیار ہے، تیرا دل جہاں چاہے چلا جانا، پڑھنا علم دین حاصل کرنا۔ ماں تجھے اب روتے گی نہیں۔ عرض کیا ماں وہ حسین دولت میرے ہاتھ سے جا چکی ہے، اب وہ حسین منظر میرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ رات کو سو رہے ہیں، بستر پر ہیں، لیکن کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، بے چینی سوار ہے، بے قراری سوار ہے۔ ماں نے جب اس منظر کو دیکھا تو بیٹے کے قریب گئی، بیٹا تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ عرض کیا ماں کوئی منظر میری نگاہوں کے
وہاں کو میری نگاہوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے دوڑ رہا ہے. اور میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ نورانی چہرے والا اب آئے گا نہیں, مجھے پڑھائے گا نہیں, اور میری تعلیم موقف ہو جائے گی, رک جائے گی. ماں نے اجازت دی, بیٹا جا صبح جانا علم دین حاصل کرنا. ماں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی, ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے پروردگار عالم میرے بیٹے کی تعلیم کے غیب سے اسباب پیدا فرما. بھلا ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے اس کی قبول نہ ہو, اس لیے نوجوانوں میں تم سے عریضہ پیش کروں گا. اور ماں باپ جیسی حسین دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو فرما برداری کر کے زندگی گزارو. اور آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. صبح نمودار ہوئی, ماں کی دعا بابی جامع سے ٹکرائی, سمندر کے کنارے پہنچے, سوچا نورانی چہرے والا آئے گا تو نہیں, چلو اس کی زیارت کر لیتے ہیں. سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا وہ نورانی چہرے والا پہلے سے ہی تشریف فرما ہے, جبکہ روزانہ کا معمول یہ تھا سمندر کے کنارے ہی جاتے تھے, نورانی چہرے والا بعد میں آتا تھا. آج معاملہ برعکس سے الٹا ہے, نورانی چہرے والا پہلے سے ہی تشریف فرما ہے. عرض کیا السلام علیکم, جواب ملا وعلیکم السلام. کہو کیسے آئے ہو؟ تم علم دین سیکھنے آیا ہوں. ارے حضور آپ نے تو وعدہ کیا تھا, شرط لگائی تھی, یار تم نے یہ ناز کھول دیا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا. انصاف فرما بیٹا, آج میں آیا نہیں ہو بلکہ بھیجا گیا ہوں. آج جب تم جو بے چینی بے قراری سوار تھی تو میری ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ہاں کی تھی کیا کی تھی کہ میری ماں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی تھی, اے پروردگار عالم میرے بیٹے کی غیب سے تعلیم کے اسباب پیدا فرما. تو آنے والے نے کہا میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں, مجھے خضر کہا جاتا ہے, اور آج میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں بلکہ تجھے پلانے آیا ہوں. اپنے یہ ہاتھوں کو پھیلایا اور محبوب ماہینوں کو اپنے سینے سے لگایا, اور جتنی ان کے سینے میں پوچھاتی تھی حضرت خضر علیہ السلام ایک لمحہ میں اتار جاتے ہیں. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی علماء اہل سنت. تو میں نے کہا تھا نا, کبھی علم مدرسوں میں 10-15 سال گزارنے کے بعد ملا کرتا ہے, کبھی علم ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے, کبھی علم سینہ بسینہ ملتا ہے. کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے اپنے استاذ کا اتنا ہی ادب کرے جتنا کہ دوران تعلیم کرتا تھا. علم کا تعلق روحانیت سے ہے, اس روحانیت کا فیضان اگر لینا چاہتے ہیں پوری زندگی گزر جائے لیکن استاذ کی نافرمانی نہ کرے. لیکن وہ چیز میں نے بچوں میں پائی, وہ ادب بچوں میں پایا میں نے, ورنہ ہندوستان بھر کے کونوں میں اکثر جگہوں پر تقریر کرنے جانا ہوتا ہے, وہ تہذیب وہ تمدن بچوں میں ہم نہیں پاتے. عزیزان ملت گزارش کریں گے کہ دیندار بن کر زندگی گزارے. اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک مذہب اسلام تمام ادیان میں تمام مذہبوں میں اچھا مذہب ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جب ان کی امت میں پیدا فرمایا تو ہم پکا سچا غلام مصطفیٰ بن کر زندگی گزار کر جائیں, تاکہ جس گلی اور جس کوچے اور جس بازار سے گزر جائیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا یہ بتائے یہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے, یہ مصطفیٰ کا چاہنے والا جا رہا ہے. ورنہ بڑی مشکلوں سے دین پھیلا ہے, بڑی مشکلات سے دین پھیلا ہے. اللہ کے رسول نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں. آج تو دین سیکھنا دین حاصل کرنا بہت آسان ہے. آج تو اگر انسان جو 60 اور 30 سال اور 50 سال کی عمر کا ہو گیا ہے مدرسہ نہ جا سکے تو روزانہ یوٹیوب کھولے اور پھر کسی اچھے سنی سوی عقیدہ عالم کی برابر مسلسل تقریر سنتا رہے. کتنے ایسے عالم یوٹیوب پر آ رہے ہیں جو برابر دین سکھا رہے ہیں, تو ایسے بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن وہ دور کتنا مشکل کا دور تھا, مکے میں رہنا دشوار تھا, مکے والوں نے مصطفیٰ کا رہنا سہنا مشکل کر دیا تھا, مصطفیٰ پر وہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ پڑے جا رہے تھے. ایسے دور میں مصطفیٰ نے دین کی تبلیغ فرمائی, مصطفیٰ ہمت نہیں ہارے. آج ہماری قوم مسلم مدرسوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے,
مدرسوں کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عالموں کو کہہ دیتے ہیں مدرسہ چلانے والوں کو چندہ خور. ابھی بے وقوف، اگر یہ مدرسہ چلانے والے مدرسہ بند کر دیں تو تیرے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی میسر نہیں ہوگا. یہ مدرسوں کی ہی دین ہے، یہ مدرسوں کا ہی فیضان ہے جو آج دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے لیکن نہ مٹا پا رہی ہے. بریلی کے امام نے تو یوں کہا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اسلام کا ابتدائی دور ہے، مکے کی ہوئی گلیاں ہیں، ایک خاتون ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے. جب سن شعور کو پہنچا تو ماں کے جسم پر پھٹا پرانا لباس دیکھ کر اس کی غیرت جاگ اٹھی اور عرض کیا، ماں یہ تو جو لباس پہنے ہیں نا یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ماں تو دوسرا لباس پہن لیا کر، دوسرا کپڑا استعمال کر لیا کر. لیکن بچوں کو کیا خبر تھی کہ اس نے ایام یا اوقات کیسے گزارے ہیں. تو ماں نے کہا، بیٹا یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ سنگ دل ہیں، پتھر دل ہے. بیٹا یہاں کوئی 1 میٹر کا 1 انچ کپڑا نہیں دے سکتا. جس دن سے تیرے باپ کا انتقال ہوا اس دن سے کسی نے خیریت نہیں لی ہے. تو بچہ کہنے لگا، ماں اگر تو اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں چچا کے پاس جاؤں اور چچا سے ایک چادر لے آؤں، ایک کپڑا لے آؤں. ماں نے کہا، مجھے امید تو نہیں، جس دن سے تیرا باپ مرا ہے اس دن سے تیرا چچا خیریت تو نہیں آیا. آج مجھے تجھے چادر دے گا، کپڑا دے گا. کہا، ماں اجازت تو دے، چچا کا بھی امتحان لیتا ہوں. ماں نے بڑی مشکلوں سے اجازت دی. بچہ دوڑتا ہوا چچا کے دروازے پر گیا، جا کر کے دستک دی. آواز آئی، کون؟ عرض کیا، چچا میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، آپ کے بھائی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. آج صرف آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں، مجھے صرف ایک چادر چاہیے. ماں کے جسم پر پھٹا پرانا لباس دیکھ کر میری غیرت جاگ اٹھی ہے. چچا نے بھتیجے کو دھکا دیا، دور جا کر کے گرا. بچہ رونے لگا، بچہ رو رہا تھا، دوڑ رہا تھا. اتنے میں میرے آقا کے غلام مل گئے. ارشاد فرمایا، بیٹا کیسے رو رہے ہو؟ کہا، میں رو رہا ہوں، رونے دیا جائے، میں آنسو بہا رہا ہوں، بہانے دیا جائے. لوگ دوسروں کا دکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا، بیٹا میں دوسروں کا دکھ دیکھ کر خوش ہونے والا نہیں بلکہ دوسروں کے غم میں شریک ہونے والا ہوں. بیٹا مجھے بتایا تو جائے آخر وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو، آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تو بچے نے سارا ماجرا سنایا. تو عزیزان ملت، میرے آقا کے غلام نے ارشاد فرمایا، آج میں اس لیے ایک ایسے سخی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس کی بارگاہ سے آج تک تو خالی ہاتھ گیا ہی نہیں ہے، وہ جاتا بھی کیسے اس ذات کے تعلق سے. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ کے دروازے پر جس قسم کا سوالی آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا، اس کا نام کیا ہے؟ کہ نام اس کا محمد ہے. کہ رہتے کہاں ہے؟ کہ مکے میں رہتے ہیں. کہ اچھا، کہ نہیں پہلے گھر جاؤں گا، ماں کے پاس جاؤں، ماں سے اجازت، ماں کہے گی تب جاؤں گا. ارے بیٹا چلے جاؤ، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، ماں کا جسم چھپ جائے گا. نہیں، لیکن بچہ فرما بردار تھا، نافرمان نہیں تھا. آج کل کی نوجوان اولادوں کی طرح نہیں، جو ماں بچپن سے لے کر بلکہ 9 مہینے ماں کے اپنے پیٹ میں پالتی رہی ہو، خون جگر کی شکل میں جو ماں پلاتی رہی ہو، اپنے 9 مہینے کے بعد تجھے پیدا کیا، 2 سال مسلسل خون جگر دودھ کی شکل میں تجھے پلاتی رہی. 2 سال سے لے کر 25 سے 30 سال کی جوانی تک ماں تجھے کھلاتی رہی، پلاتی رہی، پروان چڑھاتی رہی، تیرا خیال کرتی رہی. 25 سے 30 سال کی جوانی ہم پر کیا آتی ہے، ہم بغلانے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں. ذرا ہوش کی دوا کرو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو ماں باپ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں.
لیکن یہ بچہ فرما بردار تھا، نافرمان نہیں تھا. کہا نہیں، پہلے ماں کی بارگاہ میں جاؤں گا، ماں سے اجازت لوں گا، ماں کہے گی تب جاؤں گا. دوڑ کر کے بچہ ماں کی بارگاہ میں گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی. ماں نے کہا بیٹا چچا کو آزما لیا؟ کہاں چچا کو آزما لیا. چچا نے دھکا دیا کہ بیٹا تیری آنکھوں سے آنسو تو یہ اس فکر میں ٹپک رہے ہیں، لیکن یہ لبوں پر مسکراہٹ کیسی ہے؟ تو کہا ماں آج ایک ایسی سخی کا پتہ لگ گیا ہے، سنا جاتا ہے کہ اس کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا ماں اس کا نام محمد ہے. ابے بیٹا اس کے پاس مت جانا، وہ ساحر بیان ہے، وہ جادوگر ہے جو اس کا بیان سن لیتا ہے. بیٹا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کہا ماں تو اجازت تو دے، جاؤں گا پہلے اس کو آزماؤں گا. اور ماں میں پہلے ہی شرط لگا دوں گا اگر کلمہ پڑھنے کی بات پڑھیں گے تو ماں اس کی چادر اس کے اوپر پھینکاؤں گا. ماں کلمہ پڑھ کے نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے ماں نے اجازت دی. بچہ دیکھتا ہوا حرم شریف کے دروازے پر پہنچا، میرے مصطفیٰ کا نام لے کر بچے نے پکارا. مصطفیٰ اٹھے، اپنی چادر کو یوں کاندھے پر رکھا، وہ تشریف لائے. ارشاد فرمایا بیٹا کہو کیسے آئے ہو، کیا پریشانی ہے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے. جب بچے نے اتنا سنا تو مصطفیٰ کے لب و لہجے میں، مصطفیٰ کے تکلم میں، مصطفیٰ کے اندازے گفتگو میں بچے نے باپ کا پیار دیکھا تو بچہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا. مصطفیٰ بچے کو چہرے کو دیکھنے لگے، بچے کا چہرہ مسکرانے لگا. تو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا یوں مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا. مصطفیٰ نے پوچھا کہو کیا چاہیے؟ کہ صرف ایک چادر چاہیے. مصطفیٰ نے وہی چادر جو کاندھے پر رکھی تھی چادر کو اٹھایا اور یوں دے دیا. بریلی کے امام نے جب اس تاریخ کے صفحے پر نظر پڑی اور تاریخ کو پڑھا تو اپنی زبان میں یوں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. محبت سے بولو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر یوں کہا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. بچے نے سوال کیا، مصطفیٰ نے چادر کو دے دیا. لیکن بچے نے کہا چادر دے تو رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کی بات نہ کرنا. تو مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا میں نے کلمہ پڑھنے کو کہا. بچے نے چادر کو لیا، یوں سینے سے لگایا اور بچہ دوڑتا ہوا گھر کی جانب چلا، لیکن مڑ مڑ کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا. حالانکہ جب انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان تیزی سے دوڑتا ہے، اپنے مقصد تک، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بچہ مڑ مڑ کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب بچہ گھر پہنچا چادر کو پھیلایا اور میرے مصطفیٰ نے جو چادر عطا فرمائی تھی اس چادر کو بچے نے پھیلا کر ماں کے جسم پر ڈالا. ماں نے کہا بیٹا چادر لے آیا، کلمہ پڑھ کر تو نہیں آیا. عرض کیا ماں میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا چادر دینا ہے تو دے لیکن کلمہ پڑھنے کی بات نہ کرنا. تو پھر ماں پکار اٹھی بیٹا اس مصطفیٰ سے چادر لے آیا، اس کا کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں آیا؟ چل اسی مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بچہ اور ماں دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. میرے مصطفیٰ کا نام لے کر پھر آواز دی. میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ارشاد فرمایا اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کیا حاجت ہے؟ کہا اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے مصطفیٰ، آپ کا دامن رحمت چاہیے. عزیزان ملت عرض کیا آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور ہمیں حلقہ اسلام میں داخل فرمائیے. علامہ حسن رضا خان بریلوی کی جب اس تاریخ کے صفحے پر نظر پڑی تو یوں کہا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور آتا ہے فقیروں پہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے گھبلاؤ. سمجھے؟ تو اس طرح کا بنیے کہ جس گلی سے گزر جائیں، جس راستے سے گزر جائیں، آپ کا چلنا کھانا پینا، آپ کے سر کے ٹوپی، آپ کا کرتا پاجامہ یہ قواعد یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. ورنہ آج ہم شہر ردھپور میں رہتے ہیں، ہمارے شہر ردھپور میں فیکٹریاں بہت ہیں، لیکن صاحب وہاں مسلمان کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے. پہچانے تو پہچانے کیسے؟
تو اپنی ایک پہچان رکھیے. ایک ناقص مشورہ میں دے کر بات ختم کر رہا ہوں بس. آپ بھلے سے اللہ توفیق داڑھی رکھنا چاہیے, سنت متواترہ قدیمہ ہے, واجب کے حکم میں ہے, یہ خالی سنت نہیں ہے, سمجھے. کرتا پجامہ بھلے سے آپ نہ پہن سکیں لیکن 10-20 روپے کی ٹوپی اپنی جیب میں ضرور رکھا کریں. کہیں اگر اچانک کوئی حادثہ ہو جائے, سمجھے, بھلے سے کرتا پجامہ نہ ہو, بھلے سے آپ کی کوئی پہچان نہ ہو سکے, داڑھی نہ ہو, لیکن 10-20 روپے کی ٹوپی, اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ گواہی دے گی یہ دیکھو غلام مصطفیٰ ہے, یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ورنہ ہم نے میرج ہالوں میں دیکھا, نکاح پڑھانے کی نوبت آتی ہے تو 10,000 کا کوٹ پین پہنا ہوگا, لیکن جب کہا جاتا ہے خطبہ نکاح ہوگا, سر پر ٹوپی رکھ لو, تو رومال کے لیے بھیک مانگتا ہے. 10,000 کا کوٹ پین پہننے کے باوجود 10 روپے کی ٹوپی یا رومال کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اس سے بڑا بھیکاری کون ہے؟ اس لیے دیندار بن کے زندگی گزاریے, دینداروں سے جڑیے, دینداروں کی صحبت میں رہیے, دیندار بن کے گزاریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا العلم خیر من العبادہ, علم عبادت سے بہتر ہے. تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا, رات میں ایک گھڑی ایک ساعت جاگنا, سمجھے, ایک گھڑی جاگنا, تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا, سمجھے. ایک انسان وہ جو بوڑھا پوری رات نفل پڑھتا رہے, اس سے بہتر ہے ایک گھڑی جاگنا. قانون مصطفیٰ روزانہ شریعت کا ایک مسئلہ, ایک دین کی بات سیکھ کر سو جائیے, پوری رات عبادت کرنے سے بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. GN اتاری چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں.